اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین واولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین الاجمدین الامجدین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ تمام حاضرین سے گزارش ہے آج کی 15 صفر المظفر کی مجلس عزا جن مومنین مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ہے سید موسیٰ رضا زیدی ابن سید احمد رضا زیدی، سید الیاس حیدر زیدی ابن صفدر حسین زیدی، سیدہ کنیز زہرہ زیدی بنت موسیٰ رضا زیدی، آپ حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے، تمام علماء کرام، مراجع عظام اور شہدائے ملت کے لیے جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے ان کو بھی شامل فرمائیں، اور سب کی بلندی درجات اور ایصال ثواب کے لیے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین استقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیستی و نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، آپ کی ان مجالس میں شرکت کی قبولیت کے لیے، علماء کرام، مراجع عظام، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، محبین اہل بیت کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، ان تمام دعاؤں میں آپ کی دعائیں شامل کرتے ہوئے سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے بحق کے
سید الشہداء بلند تر صلوات صلی واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، الحمدللہ خداوند متعال نے ان خمسہ مجالس میں ذکر اہل بیت کی یہ سعادت عطا فرمائی، اور آپ سب حاضرین کا بھی شکر گزار ہوں، باب العلم فاؤنڈیشن کا شکر گزار ہوں، جن کے توسط سے ذکر اہل بیت کی یہ سعادت حاصل ہوئی ہے۔ دعا گو ہوں پروردگار عالمین ہماری اس عبادت اور اس ذکر کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ متوجہ ہیں اور مطلع ہیں، ان خمسہ مجالس میں عنوان گفتگو امامت و ہدایت، اور اس امامت و ہدایت کے حوالے سے ایک گفتگو کا سلسلہ بنیادی حوالے سے آپ کی خدمت عالیہ میں کچھ بنیادی اور اساسی نکات عرض کیے تھے، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ مکتب اہل بیت جس امامت کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں، جس امامت کو قبول کرتے ہیں اور اصول دین میں شمار کرتے ہیں، وہ امامت منصب الہی ہے، اور ہم اس کو منصب الہی اس لیے مانتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ سلسلہ ہدایت کا تسلسل ہے، اور پروردگار نے اسی سلسلہ ہدایت کو کبھی نبوت کی شکل میں، کبھی رسالت کی شکل میں، اور کبھی امامت کی شکل میں جاری رکھا ہے۔ اس منصب کی تقسیم میں فرق تو ہے، لیکن مقصد ہدایت میں کوئی فرق نہیں، ان سب سے مقصود و منظور ہدایت ہی ہے۔ لہذا ممکن ہے کہ نبی کی ذمہ داریاں اور اس سے بڑھ کے رسول کی ذمہ داریاں، اور پھر نبی اور رسول سے بڑھ کر امام کی ذمہ داری۔ اسی لیے میں نے کل کے سلسلہ گفتگو میں عرض کیا تھا کہ جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کی طرف رجوع کرتے ہیں تو پروردگار عالمین نے جہاں نبوت کا ذکر کیا ہے، رسالت کا ذکر کیا ہے، وہیں امامت کا ذکر کیا ہے، اور امامت کو پروردگار نے اپنا عہدہ، اپنا عہد کہا ہے۔ اگرچہ علماء اہل سنت امامت کے اس معنی کے قائل نہیں ہے جس کے ہم قائل ہیں، یعنی وہ امامت کو اس طرح قبول نہیں کرتے ہیں یا اپنا عقیدہ نہیں رکھتے جس طرح ہم رکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک امامت یعنی جو خلافت کے معنی میں اور انتظامی امور کے معنی میں ہے، وہ اسے الہی منصب قبول نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ امام لوگوں کی رائے سے ہی منتخب ہوگا۔ البتہ انہوں نے شرائط کچھ نقل کی ہیں کچھ، اور وہ شرائط بھی ایک خاص موارد میں ہی اگر ان شرائط کا حامل مل جائے تو قبول ہے، ورنہ جس کی حکومت تحقق پالے اور وہ نظم کسی ذریعے سے بھی قائم کر لے تو ان کے نزدیک اس کی اطاعت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ان کی معتبر کتب میں اس کا ذکر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود امامت کے جس معنی کے ہم قائل ہیں اور جن ائمہ کے لیے ہم امامت کے قائل ہیں، علماء اہل سنت سے ان کے صوفیاء کرام نے الگ روش اپنائی ہے۔ وہ علماء اہل سنت کی طرح خلافت کے تو قائل ہیں، لیکن خلافت کو اسی حد تک مانتے ہیں کہ یہ ایک انتظامی مسئلہ ہے، لیکن امامت بمعنی ہدایت جو ان کے عقیدے میں ایک انسان کامل کی شکل میں باقی ہے، اگرچہ وہ اس کو الہی منصب اس معنی میں تو نہیں مانتے کہ اللہ نے کسی شخص معین کو منتخب کیا ہے، لیکن یہ مانتے ہیں کہ ایک ایسا انسان کامل جسے وہ قطب کہتے ہیں، ولی کہتے ہیں وہ موجود ہے جو انسانوں کی ہدایت کرتا ہے۔ اب اگر آپ ان کی کتب میں کا مطالعہ کریں تو وہ ہمارے ائمہ جو اثنا عشر جن کے لیے تمام معنی میں امامت کے قائل ہیں، ان کی نسبت عموم اہل سنت
احترام کا نظریہ رکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن آپ کی طرح انہیں معصوم نہیں مانتے، انہیں انتصابی نہیں مانتے، یعنی ان کے لیے اللہ کا نسب نہیں مانتے، لیکن انہیں مقدس مانتے ہیں۔ تیسرا نظریہ انہی میں یہ ہے کہ نہیں، یہ اللہ کے منتخب شدہ ہیں، لیکن ان کا کام باطنی ہدایت تھا۔ یہ میں نے نظریات جو آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کیے ہیں، یہ ان کی کتب میں موجود ہیں۔ حتیٰ بعض علماء اہل سنت نے 12 ائمہ پر کتابیں لکھی ہیں۔ اسی طرح بعض علماء نے ائمہ کے اسماء گرامی رکھے ہیں، لیے ہیں۔ اور یہ آخری کچھ سال پہلے ایک علماء اہل سنت میں سے ہی مولانا طاہر القادری صاحب نے کتاب لکھی ہے، سیف جلی علی منکر ولایت علی، تو غدیر پہ لکھی، اور اس کے مقدمے میں باقاعدہ یہ لکھا کہ یہ جو ولایت کا اعلان غدیر میں ہوا ہے، یہ باطنی ولایت ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ باطنی ولایت کا سلسلہ ان 12 میں چلا ہے۔ تو گویا کسی نہ کسی معنی میں ان ہستیوں کے بارے میں آپ کو کسی نہ کسی معنی میں یہ عقیدہ دوسروں میں بھی نظر آتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ ہستیاں اتنی مقدس ہیں اور انہوں نے اپنے دور میں اتنا عظیم کردار پیش کیا کہ اگرچہ اجتماعی حوالے سے اہل سنت اپنے اجتماعی اور اجماعی اکثریت کے عقیدے کو چھوڑ نہیں پائے، لیکن ان ہستیوں کا جو تاریخ میں کردار رہا اس کا انکار کرنا بھی ممکن نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے بین راستے کی کوشش کی۔ اب یہ راستہ خود جو انہوں نے نکالا یہ درست تھا یا اس میں وہ کامیاب ہوئے؟ تو نہیں ہوئے۔ کیوں؟ چونکہ جس بھی امامت کے معنی کے وہ قائل ہوئے، اس امامت کے جس کے قائل ہوئے، اس کے حوالے سے جب سوال ہوئے کہ ان 12 کے حوالے سے آپ کا جو نقطہ نظر ہے کہ یہ اپنے دور کے ولی تھے، قطب تھے، عظیم ہستیاں تھی، تقوی میں، علم میں، کردار میں، اور سرکار دو عالم کی اولاد تھے، تو سوال پھر بھی باقی ہے کہ جو اتنی عظیم ہستیاں ہیں انہیں آپ امام باطنی تو مان رہے ہیں، تو خلیفہ ظاہری کیوں نہیں مان رہے؟ سوال تو ہے نا بھائی۔ اگر کسی میں باطنی ولایت کے قائل ہو جائیں، یعنی باطنی ولایت سے مراد آپ یہ قائل ہو گئے یہ عظیم ہستیاں ہیں، تو سوال یہ ہے جو سرکار کی باطنی وراثت کو آگے بڑھا سکتا ہے وہ سرکار کی اجتماعی ہدایت کا وارث کیوں نہیں بن سکتا؟ یہ سوال تو ہے نا۔ یا تو بتائیں نا دوسرے ان سے بہتر تھے، برتر تھے۔ چلیں ایک بات ماشاءاللہ علمی حوالے سے گفتگو اسی تناظر میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں مشکل یہ ہے، دوسروں کی مشکل یہ ہے کہ ان کا یہ نقطہ نظر نہیں تھا، توجہ رہے، کہ خلیفہ یا پیغمبر کا وسیع بنانا امت کا کام ہے۔ یہ ان کا عقیدہ نہیں تھا، یہ عقیدہ بنایا۔ کس طرح بنایا؟ پہلے ایسا واقعہ ہوا، انہوں نے واقعے کے نتیجے میں یہ اخذ کیا کہ خلیفہ بنانا لوگوں کا کام ہے۔ نہیں توجہ ہوئی، ان کا یہ عقیدہ تھا نہیں کہ بنانا بندوں کا کام ہے۔ چلو آسان کر دیتا ہوں، یعنی اگر سرکار دو عالم کے بعد خلیفہ اول کا انتخاب اس وقت کے وہ افراد یا وہ شخصیات، چلیں میں اچھے لفظوں میں کہتا ہوں اہل حل و عقد، ان کے عقیدے میں اگر وہ انتخاب نہ کرتے تو وہ آپ کے ہم عقیدہ ہوتے۔ کاش میری بات پہنچے۔ انہوں نے دیکھا کہ چونکہ انہوں نے منتخب کیا تو اب انہوں نے یہ عکس کیا کہ چونکہ انہوں نے منتخب کیا اس لیے یہ عقیدہ پیدا کیا کہ یہ بنانا امت کا کام ہے۔ معذرت چاہتا ہوں، ورنہ یہ عقیدہ کسی کا ہو نہیں سکتا کہ یہ پیغمبر کا وسیع بنانا امت کا کام ہے۔ میں نے دعویٰ کیا، دلیل دے رہا ہوں اگر آپ متوجہ ہو گئے، یہ عقیدہ تب ہوتا جب گزشتہ امتوں میں کہیں ایسا ہو چکا ہوتا۔ جزاک اللہ، سلامت رہیں جنہوں نے میری بات پہ توجہ فرمائی ہے۔
بھئی اگر آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کسی نبی کی امت میں سابقہ کوئی سنت ایسی دکھائیں، سنت کا معنی روش، اللہ کی سنت یہ دکھائیں کہ گزشتہ امتوں میں کسی نبی کا وسیع امت نے بنایا ہو، ہے گزشتہ امتوں میں؟ نہیں، توجہ فرمائیں، جو میں نے دلیل دی اس دعوے کی دلیل دی ہے، اب آئیں میرے ساتھ ہو جائیں گے۔ اگر سرکار کے بعد یہ نہ ہوتا تو سنت الہیہ تو یہی تھی نا کہ اللہ بناتا ہے۔ کاش بات پہنچے، جس تناظر میں بات کر رہا ہوں کاش پہنچے۔ اگر یہ واقعہ سرکار کے بعد نہ ہوتا اور ہمیں یہ عقیدہ اخذ کرنا پڑتا کہ پیغمبر کا وسیع کون بناتا ہے، تو ہم دیکھتے کہ گزشتہ نبیوں نے تو حکم خدا سے بنایا ہے، پھر تو کبھی یہ عقیدہ ہی پیدا نہ ہوتا۔ کہنا کیا چاہتا ہوں، لو سنیں کہ یہ عقیدہ اللہ بناتا ہے، یہ عقیدہ اصل ہے، ہائے 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 ہائے، اور اس اصل کی تائید تاریخ انبیاء سے بھی ہوتی ہے اور روش پیغمبر سے بھی ہوتی ہے۔ توجہ فرمائیں، توجہ فرمائیں گے۔ بعد آخری گفتگو میں میرا یہ مقصود و منظور ہوتا ہے کہ گفتگو 4 دنوں کی سمٹ بھی جائے اور نتیجہ بھی ایسا پہنچے کہ جو آپ کے لیے مفید بھی اور میرے لیے بھی۔ میں نے جو بات ابھی تک عرض کی ہے اس کی تائید میں میں نے بار بار جملہ دہرایا کہ تاریخ انبیاء آئیں۔ البتہ اس اعتراض میں اور اس اشکال میں کوئی وزن نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہود و نصارہ کا یہ عقیدہ تھا۔ توجہ فرمائیں، بھئی یہود و نصارہ کا ہر عقیدہ غلط تھوڑا ہی ہے، نہیں توجہ ہوگی۔ ہمارے ہاں انہیں اہل کتاب مانا جاتا ہے، تو اگر ان میں انحراف نہ ہوتا تو وہ غلط لوگ تھوڑے ہی تھے، ایسے ہی ہے نا؟ وہ تو ان کے انحراف کے ہم انکار کرتے ہیں، جو نبی ان کے لیے آئے ان کا انکار تھوڑے ہی کرتے ہیں۔ کیا جو بنی اسرائیل یا یہود و نصارہ کے یعنی عیسائیوں کے اور یہودیوں پر نبی آئے، حضرت موسیٰ اور ان سے اوپر چلے جائیں، حضرت عیسیٰ اور ان سے اوپر چلے جائیں، کیا ان نبیوں کے آپ منکر ہیں؟ تو آپ یہ کیوں نہیں کہتے وہاں کہ یہ تو ان کے نبی ہیں؟ آپ مان رہے ہیں کہ یہ نبی سچے تھے، انہوں نے جو دین پہنچایا وہ بھی سچ تھا، بعد میں لوگوں نے اس میں تحریف کی ہے۔ آپ تحریف کے منکر ہیں، ان کے دین کے منکر نہیں۔ تو اگر کسی عقیدے کی اصل و اساس ان میں ملے تو غلط تھوڑا ہی ہو جائے گا۔ یہ دلیل کہاں سے آپ نے نکال لی؟ اور اس کی قرآنی تائید کیا ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ یہود و نصارہ میں بھی جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ کہتا ہے ان کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ ابھی میں وہ آیات کی طرف جانا نہیں چاہتا، یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ ہر طرح کے افکار آ رہے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کام ہے بنانا، یہ یہود و نصارہ میں عقیدہ تھا۔ یہ کہاں سے آپ نے لے لیا؟ کیا حضرت آدم کو اللہ نے نہیں بنایا؟ نہیں توجہ ہوئی، وہ تو یہود و نصارہ سے بھی پہلے ہے، اس وقت تو کوئی نہیں تھا، اور اللہ جب اعلان کر رہا تھا تو صرف فرشتے تھے۔ تو بتاؤ اللہ نے بنانے کا اعلان کیوں کیا؟ خدا نے یہ اختیار بندوں کو کیوں نہ دیا کہ آدم سے اولاد آدم کو خلق کروں اور انہیں حق دے دوں کہ اپنا رہبر بنا لو؟ توجہ فرمائیں، یہ حق اللہ نے انہیں نہیں دیا، یہ دلیل ہے، ہماری تائید ہے۔ چلو چھوڑیں وہ پچھلی دلیلیں، ممکن ہے آپ سے کوئی اعتراض کرے اور آپ کہیں کہ شاید اس میں وزن ہو۔ آئیں، میں نے جو آپ کے سامنے نقطہ بیان کیا ہے، یعنی جو پہلو بیان کیا ہے، وہ کیا ہے کہ اگر یہ واقعہ نہ ہوتا، یعنی وہ خاص جگہ پر، آپ کو اس جگہ کا نام معلوم ہے، اگر وہاں پر یہ واقعہ نہ ہوتا تو عموم مسلمانوں کا کبھی یہ عقیدہ نہ بنتا۔ میں بار بار یہ جملہ دہرا رہا ہوں کہ یہ بنانا بندوں کا کام ہے۔ سنیں، چونکہ سنت الہی یہ تھی کہ دین جس کا ہے وارث دین بھی وہی بنائے گا، ایسا ہی ہے۔
وارث دین بھی وہی بنا. اب آئیں سرکار کی حیات طیبہ میں آیا اس عقیدے کی تائید ہوتی ہے کہ امت بنائے، یا اس کی ہوتی ہے کہ میں بناؤں گا حکم خدا سے، یعنی خدا بنائے گا میں شناخت کرواؤں گا. دو نظریے سامنے آ گئے. لو ہم امت کو دعوت فکر دیتے ہیں اور مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں. میری طرف دیکھیں، ہم مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں تمام مسلمان بھائیوں سے کہ سرکار کی حیات طیبہ میں ایک ایسا موقع دکھائیں اور ایک ایسی حدیث دکھائیں جس میں سرکار نے فرمایا ہو کہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. توجہ ہے، جزاک اللہ. میرے ساتھ رہیے گا. آج آپ کو زیادہ میں چاہتا ہوں باتیں سنیں اور اسی انداز میں آپ میرے ساتھ صرف رہیں. آپ کے چہروں سے مجھے یہ اندازہ ہوتا رہے کہ بات پہنچ رہی ہے. باقی آپ کو پتہ نہ میری ڈیمانڈ ہوتی ہے بلکہ گفتگو کا ربط قائم رہے تو بہت اچھا رہتا ہے. میں نے یہ نوجوان بھائیوں کے لیے اس طرح کی بات جو کرتا ہوں اس تناظر میں، اس کا مقصود و منظور یہ ہوتا ہے کہ ذہن میں آنے والے تمام شکوک و شبہات اور تمام پہلوؤں کا جواب دیا جائے. نظریہ امامت ہماری شناخت ہے. میں روزانہ یہ جملہ کہہ رہا ہوں. میں نے اس عشرے میں کیوں نظریہ امامت اور عقیدہ امامت کی ہر جگہ اسی کی تبیین کی کوشش کی ہے. سننا بلا وجہ نہیں. یہ نہیں کہ کوئی دوسرا موضوع میرے پیچھے نظر نہیں تھا، تھے موضوعات، لیکن عقیدہ امامت کو بیان کرنے کا اس 2 ماہ میں مقصود و منظور ایک ہے کہ تشیع کی اساس اور بنیاد ہی امامت ہے. ایک دوسرا تشیع کا دوسرے مذاہب پر امتیاز ہی امامت ہے. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. تیسری بات، دنیا کے سامنے اگر آپ کے پاس اسلام کے کامل و اکمل اور قیامت تک باقی رہنے والے دین کی کوئی دلیل ہے تو امامت ہے. کاش میری بات پہنچے. نہیں، میں اپنی بات نہیں کرتا. چلیں یہ باتیں ممبر پہ جو دہراتا ہوں اور واقعہ بھی ذکر کر دیتا ہوں تو اس کا مقصود و منظور بھی اور ہوتا ہے. مجھے پتا ہے کہ بعض چیزیں ممبر پہ بیان کرنا شاید اس طرح مناسب نہ ہو بعض شخصیات کے حوالے سے، لیکن جان بوجھ کر یہ کرتا ہوں تاکہ آپ تک یہ بات پہنچے. میں گجرانوالہ میں کچھ اہل سنت برادران کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. گفتگو چل پڑی. ظاہر ہے جب بیٹھے ہوں تو گفتگو کا ہو جاتی ہے. تو گفتگو ہو گئی اور اسی نظریہ امامت پر آ گئی بات. سنیں، جو جہاں دیدہ لوگ ہیں، جو نظریہ رکھتے ہیں، جو اسلام کو دین اجتماعی سمجھتے ہیں، آسان لفظوں میں جو اسلام کے سیاسی نظام کے قائل ہیں، یہ سوال ان کا ہے. ممکن ہے عام بندہ سنی ہو یا شیعہ جو عام فضائل سن لیتا ہے، جس کے نزدیک خلافت اور امامت ایک عام مسئلہ، اس کا یہ سوال نہیں ہوگا. لیکن جو اجتماعی جد و جہد کرنا چاہتا ہے، آسان لفظوں میں جو آج کے زمانے میں اپنے آپ کو الہی انسان بنا کے باقی رکھنا چاہتا ہے، اس کا یہ سوال ہے. بات میں نے جلدی میں کر دی. جو چاہتا ہے کہ میں ایک خدائی انسان بن کے، خدائی انسان سے مراد کیا؟ ایسا انسان جو اللہ کے نظام کے تحت زندگی بسر کرے، اس کا سوال ہے، اس کا سوال ہے. وہاں پر امامت اور پھر خلافت پہ بات آ گئی تو مجھے یاد ہے آج تک ایک ہمارے اہل سنت دوست تھے، اہل سنت نہیں البتہ جماعت سے منتخب تھے، جماعت اسلامی سے منسوب تھے، اور اب مجھے ان کا نظریہ اس طرح پتہ نہیں چلا، لیکن خوش عقیدہ محب اہل بیت تھے، محب اہل بیت حقیقی معنی میں. مولانا مودودی صاحب سے بہت متاثر تھے اور پھر بعد میں امام خمینی کو انہوں نے بہت پڑھا، اور مجھے لگتا ہے کہ کسی حد تک شیعت کے بہت قریب تھے. بہت، چونکہ میں اس محفل میں تھا، 10-15 لوگ تھے، میرے علاوہ کوئی شیعہ نہیں تھا، باقی سب برادران دوسرے تھے. تو انہوں نے سوال مجھ سے امامت کا کیا. انہوں نے کہا قبلہ آپ جواب بعد میں دیجئے گا. وہ بٹ صاحب نے کہا کہ میرا ایک سوال ہے آپ سب اہل سنت سے. ان کا میں سنی ہوں، سوال ہے ان کا کریں. انہوں نے کہا بتائیں آپ نے اپنی کتابوں میں یہ حدیث لکھی کہ خلافت علی منہاج النبوہ، یعنی وہ خلافت جو نبوت کی راہ پہ چلی وہ 30 سال ہے؟ کہنے لگے لکھی. انہوں نے کہا اس پر آپ کا ایمان ہے؟ کہنے لگے ہے.
انہوں نے کہا یعنی آپ مانتے ہیں کہ سرکار کے بعد 30 سال 11 ہجری میں سرکار گئے، یعنی آپ مانتے ہیں کہ 40 ہجری کے بعد سرکار کی راہ پہ چلنے والی خلافت نہ رہی؟ کہتے ہیں ماننا پڑے گا۔ انہوں نے کہا بتاؤ، دین تو قیامت تک ہے اور دین کا نظام 30 سال میں ختم ہو جائے؟ توجہ ہے؟ یہ اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے میں نے کتابوں سے ہٹ کے دلیل دے دی ہے۔ آپ دلائل پیش نہ کریں، یہی سوال کریں۔ لو ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور پورے فخر سے کہہ رہا ہوں، یہ کہہ سکتا ہوں بھئی نظام خلافت 30 سال چلا، اگرچہ ہمارے 11 ائمہ کو موقع نہ ملا اور مولا کائنات کے خلاف سازشیں ہوئی، اور 4 سال میں ان کی خلافت جو امامت کے طرز پر اگر ہوتی تو 4 سال نہ ہوتی، لمبی چلتی، لیکن چونکہ مولا کو جب خلافت ملی امت کی حالت کیا ہو گئی تھی؟ مولا کائنات خود فرماتے ہیں میں اسی جگہ کھڑا ہوں جہاں مصطفیٰ کھڑے تھے۔ میں اس کی وضاحت نہیں کر سکتا۔ آپ فرماتے ہیں میں اسی جگہ کھڑا ہوں، یعنی اگر آج امت کی تربیت کر کے اس جگہ لے کے جاؤں تو پھر ان میں اہلیت پیدا ہوگی۔ ایسے ہی نہیں کہہ رہا، عیسائیوں نے کہا، عیسائیوں نے قتل علی فی المحراب لشدت عدلہ، کہتے ہیں علی محراب عبادت میں اس لیے شہید ہوئے کہ علی عدالت میں سخت تھے۔ نہیں توجہ ہوئی؟ یہ باتیں توجہ فرمایا کریں، فضائل سے ہٹ کر یہ باتیں ہمارے مکتب کی ترجمانی کرتی ہیں۔ نظریہ امامت کا ایک پہلو اجتماعی ہے، آپ کو اس پہ غور کرنا چاہیے۔ مولا کے فضائل اپنی جگہ، لیکن ان فضائل کا مقصود و منظور تو یہی ہے کہ ہم دنیا پہ ثابت کریں کہ ہمارے پاس نظام ہے۔ یہ مقصود و منظور ہے یا نہیں؟ آپ ہیں جو آئندہ کے لیے اپنے پاس ایک نظریہ رکھتے ہیں، دنیا کے پاس نہیں، اور وہ نظریہ مہدویت ہے۔ مہدویت یعنی ایک ایسی ہستی آئے گی جو آ کر اللہ کا نظام نافذ کرے گی، اور میں بارہا یہ جملہ دہرا رہا ہوں ممبر سے، آئے گی تو آئے گی اس کا معنی اللہ کی طرف سے آ رہی ہے۔ تو جو عقیدہ ہم 1400 سال سے رکھے ہوئے ہیں، خدا اس کا انجام اسی پر کرے گا جس پہ آپ قائم ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ایسا ہے نا؟ تو ان کا یہ سوال تھا کہ وہ رسول کا نظام، آپ کہتے ہیں رسول خدا کی مرضی کے مطابق، اب انہی کا جملہ ہے، لیکن میں سارا نہیں کہتا جو انہوں نے اس محفل میں کہا۔ انہوں نے کہا یہ بھی آپ کا نظریہ ہے کہ 30 سال اسی ڈگر پہ چلا، ورنہ وہ کہتے ہیں میرے پاس تو دلائل ہیں کہ وہ تو 10 سال کے بعد بھی ہٹ گیا۔ نہیں توجہ ہوئی؟ بھئی علامہ مودودی کی خلافت و ملوکیت پڑھ لیں، وہ تیسری خلافت کے بارے میں کیا لکھ رہے ہیں، پڑھ لیں۔ وہ کہتے ہیں ہم اس کو علی منہاج نبوہ کامل و اکمل نہیں کہہ سکتے، چونکہ وہ کہتے ہیں اس میں اقربہ پروری ہوئی۔ انہوں نے کہا، میں نے نہیں، مولانا مودودی کہہ رہے ہیں۔ تو اس کا معنی ہے کہ وہ 30 سال بھی ایسے نظام نہیں ہے جو نمونہ عمل بنا کے مسلمانوں کو آج دعوت فکر دی جائے کہ آؤ ایسا نظام قائم کرو۔ کاش میری باتیں پہنچیں۔ یہ 30 سالوں میں بھی چلیں، اور واضح کروں بات، اشارے میں کرتا ہوں، ان 30 سالوں میں سفین ہوئی، جمل ہوئی، نہروان ہوئی، اور وہ جمل، سفین، نہروان، ان میں 2 جنگیں، جمل اور سفین، وہ کوئی بعد والے لوگوں کی نہیں ہوئی، وہ صدر اسلام کے لوگوں کے درمیان ہوئی۔ آج عام فہم باتیں نہیں ہیں ابھی تک، جس طرح میرے سے بات ہو رہی ہے، اس پہ غور و فکر کریں، معذرت چاہتا ہوں، توجہ فرمائیں۔ بھائی جنگ جمل اور سفین انہی کے درمیان ہوئی نا جو صدر اسلام سے آ رہے ہیں، تو پہلی نسل، اب صرف سفین اور جمل میں کتنے مارے گئے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی، تو آپ اسے آئیڈیل کیسے بنائیں گے؟ نہیں توجہ ہوئی؟ بھئی آپ کہتے ہیں وہ برتر تھے، بہتر تھے، تو وہی لڑ رہے ہیں، توجہ ہے؟ آپ کہتے ہیں برتر بہتر، تو وہی لڑ رہے ہیں، اور آپ
آپ کہتے ہیں ایک طرف اجتہادی غلطی، تو اس کا معنی ہے وہ غلطی پر تھے لڑنے میں، تو پھر ان کی لڑائی ہمارے لیے نمونہ عمل کیسے بنے گی؟ ماشاءاللہ متوجہ ہیں بیٹا؟ بس بیٹا بس متوجہ ہیں انشاءاللہ۔ تو کیسے بنے گی ہمارے لیے یہ نمونہ عمل؟ کیسے بنائیں؟ آئیں، یہ ہے نظام خلافت کی اجمالی سرسری سی آپ کے سامنے جھلک۔ آؤ نظریہ امامت دیکھو۔ انہیں حکومت نہ ملی، لیکن پھر بھی انہوں نے اس دین کی حفاظت میں ایسا اہتمام و انتظام کیا کہ اگر روح دین باقی ہے تو انہی کے صدقے میں باقی ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ چلیں آپ اس کو ایسے دیکھ لیں، اس تناظر میں یہ 11 اماموں کی خدمت دین، ترویج دین، تبلیغ دین، تحفظ دین کا نتیجہ تھا کہ ایک مرجع اٹھا اور فقہ اہل بیت کی بنیاد پر اس دور میں ایک نظام قائم کر دیا۔ نہیں، مجھے نہیں پتا کتنے لوگ متوجہ ہیں اور کتنے لوگوں کو میری بات پسند آئے گی، لیکن میں کروں گا۔ ایک مرجع دین، ایک شیعہ فقیہ نے، لفظ شیعہ کہوں گا، شیعہ فقیہ نے فقہ اہل بیت کی بنیاد پر نظام ولایت قائم کیا اور وہ نظام آج بھی ہے۔ کتنے سال ہو گئے؟ 79 اور آج 2002، کتنے سال ہو گئے؟ 43 سال، ایسا ہی ہے نا، 43 ایئر۔ لو، ہم امام کی بات نہیں کر رہے، امام کی ایک نائب کی بات کر رہے ہیں، اور یہ وہ نظام ہے جس کے خلاف پوری دنیا ہے۔ نہیں توجہ ہوئی؟ پوری دنیا، اور اس پوری دنیا کی مخالفت میں بھی وہ باقی ہے۔ کہنا کیا چاہتا ہوں؟ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر امام کا ایک نائب، جسے ہم امام کی طرح بالکل نہیں مانتے، امام خمینی کا جتنا بھی مقام ہو، ایک شیعہ بھی یہ نہیں سوچ سکتا کہ ان کا تقابل کسی معصوم سے کرے۔ سوچ سکتا ہے؟ خود امام خمینی کہتے ہیں میں تو پاؤں کی خاک ہوں۔ رہبر معظم کا کلپ سن رہا تھا، وہ کہتے تھے ہمارا تقابل معصوم سے الگ، وہ کہتے ہیں میں تو مولا علی کے غلام کمبر جیسا نہیں، کیونکہ وہ زیارت علی کرتا رہا۔ یہ عاجزی انکساری لفظوں میں نہیں، وہ حقیقتاً امام کی نسبت یہ عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ کہنے کی جرت تو رکھتا ہوں نا کہ 43 سال میں نائب امام نے ایسا نظام قائم کر لیا، تو سوچو امام اگر حکومت قائم کرتے تو کیا ہوتا؟ یہ نظام امامت کی جیت ہے، یہ نظام امامت کی جیت ہے کہ ایک حکیم، ایک فقیہ نے اس دور میں دنیا کو بتایا کہ امامت و ولایت کے نظام کے تحت آؤ گے تو دنیا کے تمام یزیدوں سے نجات پا جاؤ گے۔ لو بھائی، میں نے یہ جو باتیں کی یہ کسی کو سنانے کے لیے نہیں کی، یہ میرا عقیدہ ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے۔ ہاں، ہم یہ نظریہ رکھتے ہیں حکومت اسلامی کے بارے میں، لیکن اس حکومت اسلامی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنے کے باوجود ہم اسی نظریے کو قبول کرتے ہیں جو امام خمینی اور رہبر پیش کریں گے۔ امام خمینی نے اپنی زندگی میں کہا تھا، پوچھا گیا آپ کی حکومت کیسی ہوگی، سنیے گا باتیں، آپ کی حکومت کیسی ہوگی؟ بعد نے کہا کہ یہ جمہوریت، یہ لوگوں کی رائے، اس کو نہ دخل دیں۔ باقاعدہ امام کو مشورے دیے گئے، میں نے پوری امام کی تاریخ پڑھی ہے۔ امام خمینی نے فرمایا اگر لوگوں کی رائے کی اور لوگوں کی حمایت کے بغیر نظام قائم ہو سکتا ہوتا تو پھر میں لوگوں کی حمایت سے شاہ کو کیسے ختم کر رہا ہوں؟ کہتے ہیں میں اکیلا کر سکتا تھا۔ سنیں، اس انحرافی افکار سے بچیں، انسان کو بند گلی میں لے جاتی ہیں، بعض افکار بند گلی میں لے جاتی ہیں۔ اگر لوگوں کے ذہنوں میں، نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ فتنہ ڈال دیا جائے کہ لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں، تم 10-15 اٹھو اور قبضے کر لو، یہ ہوگا۔
یہ سوچ دی جا رہی ہے، اور اس کا نتیجہ بلا کیا ہوگا؟ نوجوانوں کی یہ تمام زندگی کو عکارت کر دیا جائے گا، بند گلی میں پہنچا دیا جائے گا۔ لو میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، خدا کے لیے آج کے دور میں اجتماعی جدوجہد کیسی کرنی ہے، کسی کے پیچھے نہ چلنا۔ اللہ نے تمہیں یہ موقع دیا ہے کہ آج تمہارا رہبر موجود ہے۔ اگر اجتماعی جدوجہد کرنی ہے تو باتیں سب کی سنو، کرو وہی جو رہبر کہتا ہے۔ ہم کسی کے نظریے کے مخالف نہیں، لیکن کسی کے نظریے کی آنکھیں بند کر کے حمایت نہیں کریں گے۔ ہم اجتماعی حوالے سے اسی جدوجہد کے قائل ہیں جس کے امام خمینی قائل تھے۔ امام خمینی مسلحانہ جدوجہد کے قائل نہیں تھے، امام خمینی ایک گروہی جدوجہد کے قائل نہیں تھے، امام خمینی گروپ بنا کر جدوجہد کے قائل نہیں تھے، امام خمینی عوامی جدوجہد کے قائل تھے۔ بیٹا بیٹھ جاؤ، عوامی جدوجہد کے قائل تھے، عوامی۔ امام خمینی عوام کی بیداری کا درس دیتے ہیں، بیداری کا۔ امام خمینی قوم کو، عوام کو، امت کو جو بھی لقب دو، ان کو بے شعور نہیں سمجھتے، ان کی تحقیر اور توہین نہیں کرتے، تذلیل نہیں کرتے۔ امام خمینی جانتے تھے کہ اللہ کا بنایا ہوا بھی نظام قائم تب کرتا ہے جب لوگ اس کی حمایت میں اٹھیں۔ آپ نہج البلاغہ پڑھیں، مولا کائنات کیا فرماتی ہیں؟ لولا حضور الحاضر وقیام الحجہ بوجود الناصر۔ مولا علی فرما رہے ہیں، مولا علی جب مولا کے پاس لوگ آ گئے، مولا کے دروازے پہ وہ ایک پورا مدینہ جمع ہے، کوفے کے لوگ، بصرے کے لوگ جتنے تھے جمع ہیں۔ مولا خطبہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں اگر یہ لوگ حاضر ہو کر اور میری مدد کا وعدہ کر پہ مجھ پہ حجت تمام نہ کرتے تو میں کبھی اس خلافت کو قبول نہ کرتا، یعنی حکومت کو۔ تو مولا علی فرما رہے ہیں کہ جب لوگوں کی حمایت تمہارے ساتھ ہو جائے تو تم پر پھر کوئی عذر نہیں رہتا۔ لیکن یہ تو دلیل ہے نا، مولا 25 سال گھر میں رہے تو کیسے رہے؟ ہم مانتے ہیں کہ مولا کا ہی امامت حق تھا، لیکن یہ حق اللہ نے بندوں کے ذریعے ان پہ شرعی طور پہ واجب کیا ہے کہ امام وقت کی حمایت کریں۔ یہ جو اللہ نے بندوں کو حق دیا ہے، امام خمینی اسی حق کو اپنے ہنر کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ شہید مطہری کا یہ جملہ موجود ہے، جب پوچھا گیا کہ اس حکومت کی جس کی بنیاد امام خمینی رکھ رہے ہیں، اس میں جمہوری اور اسلامی یہ کیا تک ہے؟ انہوں نے فرمایا تھا کہ جمہوری اس حکومت کا قالب ہے اور اسلامی اس کی روح ہے۔ جملے دہرا دیتا ہوں۔ امام خمینی سے پوچھا گیا تھا آپ حکومت کیسے قائم کریں گے؟ فرمایا مغربی جمہوریت ایسے ہے، لوگوں کی حکومت، لوگوں کے ذریعے لوگوں پر۔ یہی ہے نا، پڑھے لکھے دوست میرے ساتھ رہیں، لوگوں کی حکومت لوگوں کے ذریعے لوگوں پر۔ لیکن سنیں گے اسلامی حکومت کیا ہے جو امام خمینی نے دی؟ امام خمینی نے فرمایا اللہ کی حکومت لوگوں کی حمایت سے لوگوں پر۔ حکومت اللہ کی ہے لیکن لوگوں کی حمایت چاہیے۔ ہاں، یہ نظام اگر ان جیسے لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا جو عوام گریز ہیں، جو عوام کی تحقیر و توہین اور تذلیل کرتے ہیں، تو یہ 10 دن بھی نہ چلتا۔ اس نظام کے لیے اگر 8 سال جنگ لڑی تو ایران کی کوئی پروفیشنل فوج نہیں تھی، رضاکار اٹھے۔ رضاکار یعنی عوامی بیداری۔ کیوں؟ چونکہ امام خمینی عوام کو، امت کو عزت دیتے ہیں، تحقیر نہیں کرتے، توہین نہیں کرتے، تذلیل نہیں کرتے۔ ہاں میں یہ کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں جی اکثریت کبھی حق پر نہیں ہوتی، یہ دلیل تھوڑی ہے۔ اگر اکثریت ہر جگہ باطل ہوتی تو جہاں مکتب آل محمد کے پیروکار ہیں انہیں آپ باطل پہ کہیں گے؟ اس ملک میں تو اکثریت ہے نا۔
اکثریت اور اقلیت کا معنی یہ کہاں سے آپ نے نکال دیا؟ سنیں، ممبر سے کہہ رہا ہوں، اگر اکثریت مخالف حق ہو تو ملعون ہے، اگر مطابق حق ہو تو ممدوح ہے، قابل تعریف ہے۔ اگر حق کے لیے، اور پھر آخری پہلو یہ بیان کر رہا ہوں، پھر آپ کی خدمت میں ایک دو جملے اور کہتا ہوں۔ جس امام کا انتظار کر رہے ہو، امام زمان، بول کے بتائیے گا، زحمت دے رہا ہوں، بول کے بتائیے گا۔ میں آج تھوڑی سی عام مزاج سے ہٹ کے باتیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ ذمہ داری تھی، توجہ فرمائیں، بات بعض اوقات پہنچتی ہے اس لیے کہہ رہا ہوں۔ امام زمان کے ظہور کا معنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امام کو کسی کی ضرورت نہیں، امام اکیلے آئیں گے اور حکومت قائم کر لیں گے؟ ماشاءاللہ، اللہ نے ایسے طے کیا ہے کہ امام اکیلے آ کے کریں اور لوگوں کی کوئی ذمہ داری نہیں، تو ذمہ داری ہے نا؟ ہاتھ جوڑ کے جملہ کہہ رہا ہوں، امام بھی لوگوں کی بیداری کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ پتہ نہیں کہاں سے نظریات کون سے لے آتے ہیں اور پھر ایسے فضول نعرے لگاتے ہیں، جمہوریت یہ ہے، جمہوریت۔ لو میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، میں جمہوریت کے اسی معنی کا قائل ہوں جس معنی کے امام خمینی قائل ہے۔ بتائیں، امام خمینی اگر جمہوریت کے قائل نہیں تھے تو جمہوری اسلامی نام کیوں رکھا؟ ایران کے آئین میں جمہوری اسلامی لفظ ہے، کوئی اور نہیں۔ نعوذ باللہ، کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ ایک مرجع دین لوگوں کے ڈر سے لفظ جمہوری ساتھ لگا لے اور اس کا کوئی نظریہ ہی نہ ہو جمہوری؟ اور مجلس خبرگان میں مسلم مجتہد، اگر مجھے درست تعداد کہوں 84 سے زیادہ، مجلس خبرگان وہ ہے جو ایران میں رہبر کو چنتی ہے، البتہ اس کے لیے مجتہد اور شرائط ہیں، لیکن اس کی تائید مجلس خبرگان کرتی ہے۔ سننا، امام خمینی نے مجلس خبرگان، وہ امام خمینی الیکٹ نہیں کرتے، سلیکٹ نہیں کرتے، الیکٹ ہوتے ہیں، لوگوں کے ووٹ لے کے آتے ہیں، مجتہد کے مقابلے پہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو کیا جو درجہ اجتہاد پہ پہنچا ہوا ہے وہ مغربی جمہوریت کے تحت الیکشن لڑ رہا ہے؟ اسے گسالہ پرست کہو گے؟ نہیں توجہ ہو رہی بھائی، پاکستان میں تو آپ نے کہہ دیا، ایران میں بھی تو کہو، چھوڑو، صدر بن جاتا ہے، غلط بھی صحیح بھی، جاؤ جا کے پوچھو، مجلس خبرگان میں تو سارے ہیں ہی مجتہد، اور وہ باقاعدہ الیکشن لڑتے ہیں، ادھر بھی مجتہد ہوتا ہے، ادھر بھی۔ وہ 84 لوگ عوام کی رائے سے آتے ہیں، انہیں مجلس خبرگان کا رکن مانا ہی تب جاتا ہے جب وہ جیت کے آئیں۔ یہ چیزیں کیوں ذکر کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہ ذہنوں میں جو شبہات ہوتے ہیں، یہ نوجوانوں کے لیے اور یا عام انسانوں کے لیے انحراف کا ذریعہ بنتے ہیں، فساد کا ذریعہ بنتے ہیں۔ خدا کے لیے معاشرے میں ہیجانی کیفیت ختم کرو۔ آپ کام کرنا چاہتے کریں، بسم اللہ، جو کرنا چاہتا کرے۔ قوم شیعہ میں کام کرنے کے اتنے مواقع ہیں کہ جو کرنا چاہتا کرے، لیکن تخریب نہ کرے، تعمیر کرے۔ میری بات پہ توجہ ہے؟ آپ ناراض تو نہیں ہیں؟ ممکن ہے کچھ دوستوں سے باتیں مربوط ہی نہ ہوں، وہ کہیں کہ جی سخاوت قمی صاحب آج کیا کہہ رہے ہیں، لیکن میں جو کہہ رہا ہوں وہ کہہ رہا ہوں۔ توجہ ہے میری بات پہ؟ خدا کے لیے آیت اللہ مصباح یزدی کا بڑا پیارا جملہ ہے، ایک دفعہ خطاب کرتے ہوئے کہنے لگے کہ اگر علماء کرام مکتب تشیع اور یتیمان آل محمد کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہ جملے ہیں، وہ کہتے ہیں آج مستحبات کی طرف جانے کا موقع ہی نہیں، واجبات ہی اتنے ہیں۔ نہیں توجہ ہوئی؟ وہ کہتے ہیں سب سے بڑا واجب دین کا تحفظ ہے، دین کا تحفظ ہے۔ پاکستان میں علماء کی خدمات ہیں، ہم انکار بھی نہیں کر سکتے اور نہ ہی کریں گے۔ میں پاکستان میں جاتا ہوں، کم از کم پنجاب کا کوئی ضلع تحصیل نہیں جہاں نہیں گیا،
یہ بیچارے ہمارے پیش نماز جو انہی مدارس سے نکلتے ہیں، قسم پرسی کی حالت میں بھی خدمت دین کر رہے ہیں یا نہیں؟ میں علی پور گیا، وہ جلال پور ننگیانہ گیا، یہ پسماندہ ترین علاقوں میں گیا، وہاں علماء کی خدمات ہیں۔ اگر آج لوگوں میں دین تدین پیدا ہے تو ان علماء کی خدمات ہیں۔ ہاں، ہر عالم کی جتنی استطاعت اور جتنی استعداد تھی اس نے اتنا کام کیا، اپنی استطاعت سے بڑا کیا کر سکتا ہے؟ لیکن میری بات کی پڑھے لکھے دوست تائید کرو گے، جب ایک تحریک وجود میں آتی ہے تو اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے لیکن ان کا کام بہت بڑا ہوتا ہے۔ کاش میری بات پہنچ جائے۔ یہ جو قم کا حوضہ ہے، یہ سید عبدالکریم حائری انہوں نے وجود میں لائے، تو وہ لانے والی شخصیت میں تو امام خمینی کی طرح اجتماعیت اس طرح نہیں تھی، لیکن اگر یہ حوضہ نہ ہوتا تو اس میں خمینی پیدا نہ ہوتا، تو ان کا بھی اتنا ہی حصہ ہے، ان کی خدمات کا بھی اعتراف کرو۔ دوسروں کی تردید کر کے، توہین کر کے، تذلیل کر کے خدمت تشیع یا خدمت دین نہیں ہوتی۔ ہاں، جب آپ یا کسی کی بھی یہ سوچ ہو جائے تو تب کام کر سکتا ہے۔ کون سی سوچ ہو جائے؟ کہ ہم بھی کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں یہ کرنا نہیں چاہ رہے، وہ کہتے ہیں ہم ہی کر رہے ہیں، باقی کچھ بھی نہیں کر رہا۔ نہیں توجہ ہوئے، وہ سمجھتے ہیں کہ بس اس سے پہلے بھی کچھ نہیں تھا، اس کے بعد بھی کچھ نہیں۔ معذرت چاہتا ہوں، یہ سوچ دی گئی ہے۔ جس طرح میں اب ناراض نہ ہوں جو دوست، مثلا میں کوئی کسی پارٹی کی حمایت نہیں کر رہا لیکن بات کر رہا ہوں ویسے سمجھانے کے لیے، مثلا آج جتنی حکومت ہے ہماری یہ موجودہ، وہ کہتے ہیں عمران خان نے یہ کر دیا، عمران خان نے، ان کی باتیں سن کے لگتا ہے کہ پاکستان بنا ہی 2018 میں ہے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ وہ یہ ظاہر کرتے کہ اس سے پہلے تو پاکستان میں سب ٹھیک تھا، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، سارے مسئلے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کوئی مثبت تنقید ہے؟ یہ مثبت تنقید ہے؟ بھائی پاکستان کے یہاں پہنچنے میں سب کا کردار ہے۔ اگر آپ نے اچھا کیا ہوتا تو 3.5 سال میں اتنا برا نہ ہوتا۔ میں تائید نہیں کر رہا لیکن بات انصاف کی کر رہا ہوں۔ خدا کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ خدا کہتا ہے کسی قوم کی دشمنی تمہیں راہ حق سے نہ ہٹائے، یعنی دشمن کے بارے میں بھی رائے منصفانہ دو، معاندانہ نہیں، اناد پہ مبنی نہیں۔ میں یہ ہمارا مقصود و منظور یہ ہے۔ بھئی میری بات آخری، معذرت چاہتا ہوں، بہت اللہ کی قسم میں یہ باتیں جو کر رہا ہوں توجہ فرمانا۔ یہ یتیمان آل محمد، یہ آل محمد کے مکتب کے ماننے والے، خدا کی قسم کئی سالوں کی محنت کے بعد لوگ امامے کی طرف متوجہ ہوئے ہیں یا نہیں؟ ایسا ہی ہے، علماء کی عوام میں ساکھ بنی ہے، یہ کوئی 1-2 دن کا کام نہیں۔ میں نے کل پرسوں عرض کیا تھا، 26واں یہ کہہ رہے ہیں نا پروگرام، باب العلم کے دوست 14 سال مجھے ہو گئے آتے ہوئے، تو 26 سال کی یہ محنت کا نتیجہ ہے۔ نہیں توجہ ہوئی؟ آپ جانتے ہیں، میں ممبر پہ نہیں کہنا چاہتا کہ بزرگ علماء مولانا حسن ظفر نقوی صاحب جب پہلی دفعہ آئے لاہور میں 30-40 سے زیادہ لوگ نہیں ہوتے تھے، یہ بھی میں نے زیادہ کہہ دیے، معذرت چاہتا ہوں۔ تو آج جو علماء آ رہے ہیں دوسرے، ہم مجھ سے سب بہتر ہیں، میں تو طالب علم ہوں، لوگوں کا جو ان کی طرف رجحان ہوا ہے، تو ایک جملہ اب سب سے کہوں گا اپنے آپ کو شامل، اگر لوگوں کا امام اباقبا کی طرف توجہ ہوئی ہے تو صاحبان امامہ اپنی عزت کا تحفظ کریں، اپنے مقام و مرتبے کو پہچانے۔ پاکستانی قوم کی سب سے پہلے میری نظر میں، میں اپنی ناقص رائے دے رہا ہوں، میری نظر میں سب سے پہلا کام اعتقاد، اخلاق اور احکام، یہ 3 چیزیں پہنچانا ہے۔ بھئی سیاسی جدوجہد ان کے بعد ہے، معذرت چاہتا ہوں شاید غلط ہوں، پہلے مکتب تشیع کا تحفظ، مکتب تشیع کا عادلانہ، عاقلانہ، عالمانہ اور غیرت مندانہ تحفظ۔ غیروں میں بیٹھ کر ہمارے رویوں سے یہ نہ لگے کہ ہم اپنی شیعت پہ شرمندہ ہیں۔
دوسروں کے پاس کیا ہے کہ ہم خوشامد کریں، اور ہمارے پاس کیا نہیں کہ ہم دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ ہاں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں۔ آپ سب حاضرین کی، تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے، تمام زائرین امام حسین جو اس وقت سفر میں ہیں، مشکلات میں ہیں، ان کی مشکلات میں آسانیوں کے لیے، زائرین کی زیارت کی قبولیت کے لیے، قلب یوسف زہرا کے رضایت اور خوشنودی کے لیے بلند تر صلوات۔ چلیں، چند باتیں تھی، اور انشاءاللہ پھر میں 23 سے 27 سفر آ رہا ہوں علی رضا آباد، انشاءاللہ 5 مجالس ہیں، وہاں میرا موضوع ہی امام زمان کی غیبت، ظہور اور غیبت امام میں منتظرین امام کی ذمہ داریاں، وہاں یہ 3-4 سال سے یہ موضوع چل رہا ہے۔ انشاءاللہ وہاں بھی کچھ باتیں کریں گے اس سے زیادہ اگلے تناظر میں، اور دلائل اور حقائق کی روشنی میں، چونکہ اب ذمہ داری ہے، اب یہ ضروری ہے کہ ان چیزوں کی تصحیح بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہے اپنے نقطہ نظر کے مطابق۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، جس امامت کے ہم قائل ہیں، توجہ فرمائیں، اس امامت کی اساس اور بنیاد خدا کی انتخاب پر ہے۔ مانتے ہیں؟ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، اور ہم مانتے ہیں کہ اس وقت تک دنیا کو نجات نہیں ملے گی جب تک پوری دنیا اس کی طرف متوجہ نہ ہو جائے جو اللہ کا بنایا ہے۔ میں نے یہ جملہ ضرور کہا کہ عقیدہ مہدویت آپ کا امتیاز ہے، لیکن یہ بھی کہتا ہوں، عقیدہ مہدویت کا امتیاز کہنے کے باوجود کہتا ہوں، عقیدہ مہدویت کسی مسلک یا گروہ کا عقیدہ نہیں۔ میں نے قومی مرکز میں پورے 4 دن یہی بیان کیا ہے کہ یہ کسی مسلک کا عقیدہ نہیں۔ عقیدہ مہدویت کا تعلق مذہب سے، مسلک سے، فرقے سے نہیں، دین سے ہے۔ بڑی مہربانی، ذرا میرے ساتھ رہنا، دین سے ہے۔ دین سے ہے کیا مراد؟ لو، جو مثال وہاں دی وہی یہاں دیتا ہوں، جو دوست اگر وہاں سنی ہے تو معذرت چاہتا ہوں، چونکہ موضوع سے مربوط ہے، آپ کو ذرا تھوڑا اپنے ساتھ کرنا ہے، چونکہ میں نے درمیان میں جو باتیں کی وہ ایسی نہیں تھی کہ جس سے آپ میرے ساتھ منسلک رہتے، لیکن آپ رہے، آپ سب کا شکریہ۔ توجہ فرمانا، جو بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، میں نے عرض کیا کہ عقیدہ مہدویت کا تعلق دین سے ہے، مسلک سے نہیں۔ مثلا یہی امامت میں 4 دن سے بیان کر رہا ہوں، باوجود اس کے کہ ہم امامت کو خدائی منصب مانتے ہیں، لیکن یہ بات تو طے ہے نا کہ امامت اس معنی میں مکتب تشیع سے خاص ہے۔ ایسے ہی ہے نا، جو 12 اماموں کو نہیں مانتے آپ انہیں دین سے خارج نہیں سمجھتے، کافر مانتے ہیں؟ نہیں نا۔ ہاں، شیعہ نہیں مانتے، شیعہ نہیں مانتے، مسلمان مانتے ہیں۔ نہیں، توجہ ہوگی بھئی، مسلمان اس معنی میں مانتے ہیں کہ وہ دین کے 2 جز کا جب تک قائل ہیں، وہ ظاہری اسلام یا حقیقی اسلام اب خدا پر ہے۔ ہم ان پر حکم کفر نہیں لگاتے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ اس وقت تک کوئی ایمان کی حقیقت پہ پہنچ نہیں سکتا جب تک خدا اور مصطفیٰ کے ساتھ ولایت پر ایمان نہ لائے۔ توجہ ہے، اس وقت تک کوئی حقیقت ایمان تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ توحید اور رسالت کے ساتھ ولایت پر ایمان نہ لائے۔ یہ ہے ہمارا، اور اب اس کی بخشش کا معاملہ خدا پہ چھوڑتے ہیں۔ اس دنیا میں جب تک وہ ضروریات دین میں سے کسی کا انکار نہ کرے، ہم کافر نہیں کہتے۔ توجہ فرمائیں، حکم اسلامی لگاتے ہیں۔ یہ شیعت ہے، شیعہ تکفیریوں کا مذہب نہیں، ہاں یہ ضرور کہتے ہیں ہم انہیں خطا پر مانتے ہیں جو امامت کے قائل نہیں، کافر نہیں مانتے، خطا پر مانتے ہیں۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، وہ خطا پر ہیں، لیکن ان کی خطا ہماری دلیل دینے کے بعد ان پر حجت تمام ہو گئی۔ اب ہم زبردستی نہیں منواتے،
ہمارا کام پیغام پہنچانا ہے، زبردستی منوانا نہیں ہے۔ نہیں، آپ کہیں گے یہ نظریہ آپ نے کہاں سے لیا؟ یہی تو غدیر سے لیا ہے۔ غدیر میں بھی مصطفیٰ نے سنایا اور سنا کر قیامت تک حجت اتمام کر دی۔ کہا میں سنا کے جا رہا ہوں تاکہ قیامت تک کسی کے پاس عذر نہ رہے۔ ایسا ہے، کسی کے پاس عذر نہ رہے، بہانہ نہ رہے۔ ہاں ہم لیکن پھر کہہ رہا ہوں عقیدہ مہدویت کا تعلق دین سے ہے۔ کیسے؟ یہ نوجوانوں کے لیے بڑا خوبصورت پہلو ہوگا۔ مثلا ابھی میں نے کہا اگر آج کوئی عیسائی مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے۔ ایسے ہی دیکھیں مسلمان ہونے کے بعد وہ کسی فقہ پہ عمل کرے گا نا، میری بات پہنچ رہی ہے؟ پہلے مسلمان ہوگا پھر شیعہ اور سنی بنے گا۔ البتہ ہے مسلمان کا ہی دونوں مکتب ہیں، شیعہ اور سنی۔ من نماز روزہ حج زکوٰۃ کس کے مطابق کرے، یا شیعہ یا سنی؟ لیکن جب اسلام میں آ رہا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا۔ تو پتا چلا کہ اب اگلا جملہ کہہ دوں تاکہ اور واضح ہو جائے۔ اگر کوئی خدا کی وحدانیت کا انکار کر دے تو آپ کے نزدیک کیا ہے؟ کافر ہے۔ سنیوں کے نزدیک کیا ہے؟ کافر ہے نا۔ اہل حدیث دیوبندی سب کے نزدیک کافر ہے نا، کافر ہے۔ یہ ہے معنی دین کا کہ توحید دین کا جز ہے، مسلک کا نہیں۔ یعنی ہر مسلمان مانتا ہے کہ اس وقت تک کوئی اسلام میں آ ہی نہیں سکتا جب تک پہلے توحید کا اقرار نہ کرے۔ سن لیں یہ معنی۔ اسی طرح اس وقت تک کوئی مسلمان رہ نہیں سکتا جب تک سرکار کو آخری نبی نہ مانے۔ لو پوری ذمہ داری سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، جیسے توحید کا تعلق مسلک سے نہیں دین سے ہے، رسالت سرکار دو عالم کا تعلق دین سے ہے مسلک سے نہیں، ایسے ہی امام مہدی علیہ السلام پر ایمان کا تعلق مسلک سے نہیں دین سے ہے۔ جزاک اللہ، سلامت رہیں۔ بس بیٹا توجہ فرمائیں، مختصر جی مختصر۔ ہاں ٹائم کم ہے، ٹائم کم، معذرت چاہتا ہوں ٹائم کم ہے، میں اس لیے آپ کے جذبات احساسات اپنی جگہ پر، لیکن میرے پاس اتنا کچھ کہنے کو تھا اور وقت نہیں بچا۔ توجہ فرمائیں گے، معذرت چاہتا ہوں بھائی، ناراض نہ ہونا، معذرت چاہتا ہوں۔ جو بات آپ کی خدمت میں پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ وہ رہ نہ جائے۔ ایک صلوات پڑھ لے بلند آواز سے۔ یہ میں نے کتاب کا حوالہ ایبٹ روڈ بھی دیا تھا، کتاب کا نام ہے منصب امامت۔ منصب امامت یہ لکھی ہے شاہ اسماعیل شہید نے۔ تو یہ شاہ اسماعیل شاہ ولی اللہ کے پوتے ہیں، بہت بڑی علمی شخصیت ہیں، اہل حدیث دیوبندی دونوں مانتے ہیں۔ غالباً کسی کلپ میں انجینئر محمد علی صاحب نے بھی ان کی تائید کی ہے۔ یعنی شاہ اسماعیل یہ کوئی چھپی شخصیت نہیں، اس دور کی ہے، یعنی آخری 200 سال 100 سال 150 سال کی شخصیت ہے، بہت بڑی شخصیت ہے۔ یعنی پاکستان ہندوستان میں انہیں اہل سنت اپنے اکابر مانتے ہیں، خصوصاً ان کے جو دادا ہیں یا باپ ہیں، اب میں جو ڈاؤٹ ہو رہا ہے، شاہ ولی اللہ، وہ تو بہت بڑی شخصیت۔ ان کا بھتیجا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، یعنی علمی خاندان ہے، کوئی ایسا نہیں۔ اختلاف ہو سکتا ہے، ان سے مسلمانوں نے اختلاف کیا۔ ان کی ایک کتاب تھی تقویت الایمان، اس میں کچھ ایسے جملے انہوں نے لکھے ہیں، لیکن یہ کتاب جس کا نام ہی انہوں نے منصب امامت رکھا، متوجہ نہیں ہوئے آپ؟ جس کتاب کا نام ہی منصب امامت رکھ دیا تو گویا شاہ صاحب مان رہے ہیں امامت منصب ہے۔ تو انجینئر محمد علی صاحب تو کہتے ہیں امامت منصب ہی نہیں، اور تیری مانے یا اس کی مانے؟ جو ہے میری بات پہ بھائی، انجینئر صاحب کو چاہیے، کہتے ہیں میں کتابی ہوں، میں کتابی ہوں، تو کوئی ایسی کتاب بھی پڑھ لو جو تمہارے عقیدے کے خلاف ہو۔ نہیں توجہ فرمائی، ساری کتابیں وہی پڑھ رہے ہو جو کتابیں تمہارے عقیدے کی تائید کریں۔ میری بات پہ توجہ ہے؟ تو اس کا نام ہی انہوں نے منصب امامت رکھ دیا۔ تو جس کتاب کا نام منصب امامت رکھا، ہمارے نظریے کی تائید ہو گئی۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ امامت ایک منصب ہے، اور یہ منصب نہ ہوتا تو اللہ ابراہیم کو منصب عطا نہ کرتا۔
لو یہ بھی ثابت ہو گیا یہ منصب الہی ہے، چونکہ اگر خدا کا منصب نہ ہوتا تو نبی اور رسول کو دیا نہ جاتا۔ کل کی بات ذہن میں ہے؟ آئیں انشاءاللہ شاید 23 سے 27 سفر اس کتاب کے بہت سے اقتباسات الحمدللہ بڑی میں نے اول سے آخر تک پڑھی ہے، اور اس میں بہت ساری ایسے چیزیں ہیں جنہیں بیان کرنے کی منبر سے ضرورت ہے تاکہ ہمارے نظریے کی شفافیت اور سامنے آئے۔ لیکن چونکہ میں مہدویت کے حوالے سے اپنی گفتگو کا اختتام اس امام کے نام سے کرنا چاہتا ہوں اور حسن ختام چاہتا ہوں کہ جس امامت کا ذکر ہو اور امام زمان کا ذکر نہ ہو، تو یہ تو حق تلفی ہے نا۔ اس میں انہوں نے عنوان رکھا ہے خلافت حضرت مہدی، عنوان یہ رکھا ہے خلافت حضرت مہدی علیہ السلام۔ اب ان کے الفاظ سیم پڑھ دیتا ہوں، اور کہتے ہیں اور یہ بھی امر ظاہر ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کی خلافت، سنیے گا، اور یہ بھی امر ظاہر ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کی خلافت راشدہ سے افضل انواع میں سے ہوگی۔ بات پہنچ گئی؟ صفحہ نمبر یار آپ پہلے آ جایا کریں، جب میرے پاس وقت نہیں رہتا تو آپ آتے ہیں اور پھر نعرہ بھی لمبا لگاتے ہیں، توجہ فرمائیں۔ تو صفحہ نمبر 118 منصب امامت، اور میں نے اس کا یہ ہے مکی دارالکتب سے چھپی ہے، طبع ہے 1994، صفحہ نمبر 118 مکی دارالکتب۔ کہتے ہیں اور یہ بھی امر ظاہر ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کی خلافت راشدہ سے افضل انواع میں سے ہوگی۔ نہیں، میں نے جملہ کہہ دیا ہے، شاید اردو کی وجہ سے کچھ دوست متوجہ نہ ہوئے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ حضرت امام زمان، یہ امام زمان ہم کہتے ہیں، انہوں نے نام نامی لکھا ہے، لقب لکھا ہے البتہ، وہ کہتے ہیں ان کی خلافت راشدہ سے افضل ہے، تو جن کا 12واں افضل ہے پہلا افضل کیوں نہ ہوگا؟ توجہ ہے؟ فرماتے ہیں یعنی وہ خلافت منتظمہ محفوظہ ہوگی، منتظمہ بھی ہوگی محفوظہ بھی ہوگی۔ محفوظہ کا معنی اب انہوں نے کیا ہے پیچھے، کہتے ہیں محفوظہ کا معنی یہ ہے کہ اس میں کوئی کام سنت مصطفیٰ کے خلاف نہ ہو۔ ہائے 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 ہائے، رضائے خدا کے تابع ہو۔ فرماتے ہیں کیونکہ ان کی تعریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے لکھا ہے وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث رسول بیان کر رہے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی خلافت منتظمہ محفوظہ بھی ہوگی، خلافت راشدہ سے مختلف انواع میں افضل ہوگی۔ اب کہتے ہیں کیوں میں نے یہ کہا؟ کہتے ہیں چونکہ سرکار کی یہ حدیث موجود، حدیث لکھ رہے ہیں، فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا لو لم یبق من الدنیا الا یوم لطول اللہ ذلک اليوم حتی یبعث اللہ فیہ رجلا من اہل بیتی یعاتی اسمہ اسمی و اسم ابیہ اسم ابی یملأ الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا۔ کہتے ہیں سرکار نے فرمایا اگر دنیا میں کچھ باقی نہ رہے، اگر دنیا میں کچھ باقی نہ رہے مگر ایک دن قیامت میں باقی رہ جائے، بچوں کے لیے آسان کر رہا ہوں، کہہ رہے ہیں سرکار نے فرمایا اگر یہاں تک یہ بتانے کا مقصد کیا ہے بلا سرکار کا کہ امام زمان کا ظہور حتمی ہے، یہ بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مبالغہ کہتے ہیں، مبالغہ در قلت۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ سرکار نے فرمایا اگر قیامت کے آنے میں ایک دن رہ جائے، ایک دن رہ جائے، اور فرماتے ہیں اس ایک دن میں اللہ کیا کرے گا؟ سرکار فرما رہے ہیں اللہ اس دن کو اتنا طویل کر دے گا۔ یا اللہ کیوں کر دے گا؟ قیامت سے پہلے خدا نے فرمایا، سرکار نے فرمایا اللہ اس دن کو اتنا طویل کرے گا، کیوں کرے گا؟ تاکہ اس میں وہ ہستی مبعوث ہو جائے، ان کا ظہور ہو جائے۔ کون؟ سرکار نے فرمایا یواتی اسمہ اسمی، جس کا نام بھی میرا ہم نام ہے۔
جزاک اللہ بھائی، سلامت رہو۔ یہ حدیث رسول انہوں نے لکھی ہے اور میں نے یہ حدیث 60 کتابوں میں پڑھی ہے، میرے پاس دوسری اس کے ایڈریس موجود ہیں۔ انہوں نے ایڈریس نہیں دیا، خود اس کتاب میں آ جانا ہی ہمارے لیے دلیل ہے، ایسا ہی ہے نا۔ تو فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا، یعنی کیا مراد کہ امام زمان کا ظہور حتمی ہے۔ اللہ، اسی لیے تو میں نے کہا تھا یہ ایک دیوبندی اور جسے بعض لوگ کہتے ہیں اہل حدیث، وہ لکھ رہا ہے کہ امام زمانہ کا آنا یعنی امام مہدی علیہ السلام کا آنا قطعی ہے۔ تو اس کا معنی وہ اپنا عقیدہ بتا رہا ہے۔ بولیے گا آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے یا نہیں؟ لو، میری دلیل ثابت ہو گئی کہ امام مہدی علیہ السلام کا تعلق شیعہ سنی سے نہیں، دین سے ہے، دین سے ہے۔ اس کا تعلق شیعہ سنی سے نہیں، دین سے ہے۔ اب آج کی مجلس کا خلاصہ، چونکہ مہدویت کا تعلق روح دین سے ہے، اساس دین سے ہے اور دین کے غلبے سے ہے۔ میں نے 4 روزہ مجالس میں ادھر قومی مرکز میں یہی عرض کیا ہے کہ امام زمان کا ظہور کسی مسلک کے غلبے کا نام نہیں، دین کے غلبے کا نام ہے۔ باتیں یار توجہ فرمایا کریں، یہ کسی مسلک کے غلبے کا عقیدہ نہیں، دین کے غلبے کا عقیدہ۔ البتہ یہ کہوں گا، منبر سے کہوں گا، دین کے غلبے کا عقیدہ ہے، لیکن وہ دین نہیں جو اموی ہے، وہ دین جو غدیری ہے۔ امام زمان جس دین کو غالب کریں گے وہ حقیقی دین ہے، اور حقیقی دین کی اساس اور بنیاد ابتدا بعثت ہے، تکمیل غدیر ہے۔ بس یار توجہ فرمائیں گے، آپ کی محبت میں اتنا کچھ کہہ گیا، حالانکہ ٹائم کافی گزر گیا۔ آخری جملہ کہہ رہا ہوں آپ کے لیے بڑا خوبصورت ہوگا، توجہ فرمائیں گے۔ میں یہ جملہ دہرا رہا ہوں کہ اسلام 3 چیزوں میں منحصر ہوتا ہے، ایک ابتدائے دین، دوسرا تکمیل دین، تیسرا غلبہ دین۔ پھر دہراؤں، ابتدائے دین، تکمیل دین، غلبہ دین۔ شیعو خوش ہو، میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا، شیعت اس پہ فخر کرے جو میں نے کہا۔ اب شیعت لفظ جان بوجھ کے کہا ہے چونکہ شیعت ہی حقیقی دین ہے، آل محمد کے پاس ہی حقیقت دین تھی۔ توجہ فرمائیں گے، میں کہتا ہوں ایک ہے ابتدائے دین، دوسرا ہے تکمیل دین، تیسرا ہے غلبہ دین۔ کہہ دوں ابتدائے دین کا نام بعثت ہے، تکمیل دین کا نام غدیر ہے، غلبہ دین کا نام ظہور ہے۔ ابتدائے دین بعثت ہے، تکمیل دین غدیر ہے، غلبہ دین ظہور ہے، اور اس غدیر اور ظہور کے درمیان جو جد و جہد ہے اسی کا نام انتظار ہے۔ کہہ دوں جملہ، غدیری نظام کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرنے کا نام ہی انتظار ہے۔ جد و جہد کرنا ہے، جد و جہد کرنا، البتہ حکیمانہ جد و جہد۔ میں نے جملہ جو کہا ذہن میں آج بٹھا لیں، مراجع کی جد و جہد، رہبریت کی جد و جہد، کسی فرد کی نہیں رائے، ہمارے لیے مراجع ہیں۔ غیبت امام زمان میں امام زمانہ نے ہمیں مراجع کے ہاتھ میں ہمارا ہاتھ دیا ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا، کسی کے بھی۔ ممبر سے کہہ رہا ہوں بات سنو، لیکن ان کی بات کو بھی پرکھنے کا معیار مرجعیت ہے، رہبریت ہے۔ کسی کا ذاتی نظریہ ہو سکتا ہے، ہم انکار نہیں کرتے، نہیں کرتے، کیوں بھائی تردید کریں؟ اتنے لوگ اپنے نظریے پھیلا رہے ہیں، پھیلائے بھائی۔ انجینئر محمد علی بھی تو اپنا نظریہ رکھتا ہے نا، رکھتا ہے یا نہیں؟ مولوی اسحاق مدنی صاحب رکھتے تھے، رکھتے ہیں۔ اہل سنت میں اتنے متعدد نظریات ہیں، آپ بھی ایک نظریہ رکھتے ہیں، دوسرا بھی رکھتا ہے، رکھ سکتا ہے، نظریہ رکھے۔ لیکن آپ سے کہہ رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے انحراف سے بچنا ہے تو نظر مرجعیت اور رہبریت پہ رکھیں۔ غیبت امام زمان میں شیعت کی تبلیغ ترویج کس طرح کرنی ہے، اپنے مراجع اور اپنی رہبری کے سائے میں کریں۔ اس عزاداری کی اساس اور روح کو اسی طرح زندہ رکھیں۔ یہ بہنے والے آنسو عام نہیں ہے، یہ گریہ عام نہیں ہے، یہ حسین کے لیے دلوں کا ٹوٹنا عام نہیں ہے،
یہ ان للحسین حرارتن فی قلوب المومنین، اللہ نے مومنین کے قلوب میں محبت حسین کی جو آگ جلائی ہے وہ چاہتا ہے یہ جلتی رہے۔ ایام چہلم ہے، رات میں نے قومی مرکز میں یہ مصائب پڑھا تھا اور دل چاہتا ہے یہاں اختتام اسی پہ کروں۔ جب علی کی بیٹی بطول زادی، یوں ہی کہوں حسینیت کا پرچم طاغوت کے گھر میں لہرا کر اور پیام حسین کو پہنچا کر مدینے آئی، مدینہ یعنی اپنی ماں کے شہر میں، آپ نے توجہ فرمائی ہے، جب میری آقا زادی آئی ہے مدینے کے قریب تو جیسے جیسے بیبیاں مدینے کے قریب آ رہی ہیں گریے کی صدا بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک موقع آیا کہ سامنے مدینے کی دیواریں ہیں، نظر آ رہی ہیں شہر کی دیواریں، میرے مولا سجاد نے کہا بشیر یہیں پر ہی قافلہ روکو، قافلہ رکا، کہا ایک خیمہ لگاؤ، خیمہ لگایا گیا، بیبیوں کو حکم دیا اسی میں بیٹھ جائیں، بیبیاں بیٹھ گئیں، سنیں گے۔ میرے امام نے کہا بشیر مدینے جاؤ اور مدینے والوں کو بلا کے لاؤ۔ کہتا ہے یابن رسول اللہ ایک سوال کروں؟ امام نے کہا کرو۔ کہنے لگا سامنے مدینہ ہے، وہ نانے کا روزہ نظر آ رہا ہے، آپ نے یہ قافلہ یہاں روک کیوں لیا؟ سنیں گے۔ امام فرماتے ہیں چونکہ تو غیرت مند ہے، با حیا ہے، تو نظریں اٹھا کے نہیں دیکھ رہا۔ فرماتے ہیں میری پھپھیاں ہیں، میری مائیں ہیں، میری بہنیں ہیں، یہ جو بچ کے آئی ہیں، کہا میری محرم ہے میں دیکھ رہا ہوں۔ کیا؟ فرمایا جیسے جیسے مدینہ قریب آ رہا ہے نا زینب کے چہرے کا رنگ متغیر ہوتا جا رہا ہے۔ کہا میری پھپھی کے چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا ہے، سنیں گے۔ امام نے کہا وہ پھپھی جو دربار شام میں نہیں مری، اگر اسی حال میں لے گیا تو مر جائے گی۔ میں چاہتا ہوں میری پھپھی کے دل کو تسکین ہو۔ امام نے فرمایا دوسرا میرا مقصود و منظور یہ ہے مدینے کے مرد اور عورتیں میری پھپھی کا استقبال کریں۔ کیوں کریں؟ شاید امام کے دل میں یہ ہو ہر شہر میں تانے ملے ہیں، ہر شہر میں پتھر ملے ہیں، میں چاہتا ہوں اپنے شہر میں عزت سے جائے۔ اب بشیر چلا، علماء نے یہی لکھا ہے مدینے کی گلیوں میں بشیر نوحہ پڑھ رہا ہے۔ امام نے کہا تھا کسی کا نام نہ لینا، تو نوحہ پڑھ رہا ہے، انداز ہے نا اطلاع دینے کا۔ پتہ ہے کیا نوحہ پڑھ رہا ہے؟ کہتا ہے یا اہل یثرب لا مقام لکم، مدینے والوں مدینہ رہنے کی جگہ نہیں رہی۔ خود ہی کہتا ہے مجھ پہ ناراض نہ ہونا، مجھے پتا ہے مدینے میں رسول اور بطول ہے، پھر بھی میں کیوں کہہ رہا ہوں مدینہ رہنے کی جگہ نہیں رہی؟ کہنے لگا اس لیے کہہ رہا ہوں مدینے کی گلیوں میں کھیلنے والا حسین تھا اور لاشا بے گور و کفن پڑا رہا۔ بس یہ جملہ کہنا تھا کہ بشیر قبر مصطفیٰ کے قریب آیا، سرکار دو عالم کی قبر کے قریب آ کے نا تو اس نے نوحے کا اگلا جملہ پڑھا، لیکن ایک جملے کا اضافہ کر کے کہتا بنی ہاشم کے غیرت مندوں سن کے مر نہ جانا۔ کہتا ہے ظلم یہاں ختم نہیں ہوا، کہتا ہے رسول کے بیٹے کا بے گور و کفن لاشا تھا، رسول کی بیٹیاں تھی اور سر برہنہ تھا، کبھی کوفے کا بازار کبھی شام کا دربار، بس یہ کہنا تھا۔ بشیر کہتا ہے مجھے ایک پشت سے صدا آئی، کہتا ہے کسی بی بی کی صدا تھی جو مجھ سے پوچھ رہی تھی منادی کیا کہہ رہا ہے؟ بشیر نے جواب دیا بی بی میں جو کہہ رہا ہوں سچ ہے۔ کیا؟ بتا، دوبارہ بتا۔ کہا بی بی حسین کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے، رسول کے بیٹے کے لاشا بے گور و کفن پڑا رہا۔ اچھا اور کیا ہوا؟ یہ جو تو کہہ رہا ہے کہ نبی زادیاں سر برہنہ بازاروں میں گئی، یہ سچ ہے؟ ہاں بی بی سچ ہے۔ یہ کہنا تھا کہ اس بی بی نے کہا مجھے جلدی بتا،
جب زینب و کلثوم بازاروں میں گئی عباس کہاں تھا؟ اجرکم من اللہ، عباس کہاں تھا؟ اب جواب دیا، بشیر نے کہا بی بی میں نے سنا ہے عباس حسین سے پہلے زین چھوڑ گئے۔ بس احمد ختم کر رہا ہوں، بہت زیادہ پڑ گیا، مجھ میں بھی ہمت نہیں رہی، ایک جملہ آخری کہہ رہا ہوں، مجھے بتا عباس کہاں تھا؟ بی بی عباس نے حسین سے پہلے زین چھوڑ دی۔ اچھا جلدی بتا عباس نے زین کیسے چھوڑی؟ کہتا بی بی میں نے سنا ہے عباس کے سر میں گرز لگا۔ اب بی بی نے کہا مجھے پہچانتا ہے؟ نہیں بی بی، کہا میں ام البنین ہوں۔ اب آپ کو بھی پتا چل گیا نا، ام البنین ہوں۔ بشیر نے سنا نا عباس کی ماں ہے، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بی بی آپ کو آپ کے چاروں بیٹوں کا پرسہ دیتا ہوں۔ بی بی نے کہا مجھے میرے بیٹوں کا پرسہ نہ دے، تجھے عباس کے مقام و مرتبے کا ادراک نہیں ہے، علم نہیں ہے، معرفت نہیں۔ بی بی میں نے کیا کہا؟ بی بی کہتی ہے تو یہ کہہ رہا ہے میرے عباس کے سر میں گرز لگا، تو قبول کر گیا، میں نہیں مانتی۔ سننا بی بی آپ کیوں قبول نہیں کرتی؟ بی بی نے جواب دیا میری آغوش کا پالا عباس ہے، میں جانتی ہوں میرے شیر کے بازوؤں میں کتنی طاقت ہے، میں کیسے مانوں میرے شیر کے بازو بھی سلامت ہوں اور کوئی اتنا قریب آ جائے کہ عباس کے سر میں گرز مار دے۔ اب چیخ بلند ہوئی، بشیر رو کے کہتا ہے بی بی آپ سچ کہہ رہی ہیں، آپ سچ کہہ رہی ہیں، آپ کے شیر نے بازو پہلے دیے، آپ کے شیر کے سر میں جب گرز لگا بازو قلم ہو چکے تھے۔ اب میری آقا زادی نے، ہماری تو آقا زادی ہے نا، حضرت ام البنین نے ایک جملہ کہا، کہتے ہیں نوحہ پڑھا اور روتے روتے کہا میرا شیر جب کوئی دوڑتے گھوڑے سے گرے تو سہارا بازوؤں کا لیتا ہے، اللہ جانے میرا شیر زین سے زمین پہ کیسے آیا ہوگا اور کس نے سہارا دیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ خدایا بے حق محمد و آل محمد اس 5 روزہ مجالس میں جو آل محمد کے ذکر کی سعادت عطا ہوئی ہے، مجھ سمیت تمام حاضرین کے لیے اسے ذخیرہ آخرت بنا۔ اس کے صدقے میں اس 5 روزہ مجالس میں جن مرحومین کے لیے یہ مجالس برپا ہوئی ہیں، جن کے نام لیے گئے، پروردگار ان کی روح پرفتو کو اس کا ثواب پہنچا۔ میرے والد مرحوم کی مغفرت فرما، ان کی قبر پہ رحمت نازل فرما، تمام مرحومین اور آپ حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرما، شفاعت حضرت سیدہ ان کے شامل حال فرما، قلب یوسف زہرا امام زمان کو راضی و خوشنود فرما، بحق محمد